اس وقت پاکستان کے اندر سیلابی صورتحال، لاہور کو دیکھ لیں، سیالکوٹ، نارووال، ساؤتھ پنجاب تک صورتحال بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جو جہلم کے اوپر ڈیم ہے، سٹوریج ڈیم منگلا 98% فل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر 70 ڈیم بنتے ہیں، تو 70 ڈیمز کی جو کیپیسٹی بنتی ہے 14 ملین ایکڑ فیٹ بنتی ہے۔ 1976 میں صرف 3 ڈیمز، 50 سال گزرنے کے بعد ہماری کیپیسٹی بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی۔ پاکستان از واٹر اسٹریس کنٹری۔ کوئی ایک سٹوریج ڈیم شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پلان کیا ہو، نہیں کیا۔ کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا نام تاریخ میں لکھا جائے۔ ہندوستان کے اندر بڑے چھوٹے ڈیم ملا کے 5000 ڈیمز ہیں۔ پاکستان صرف 30 دن کا پانی سٹور کر سکتا ہے، 26 کروڑ آبادی والا ملک، 1.5 ارب کی ہندوستان کی آبادی ہے۔ ہندوستان 200 دنوں کا پانی سٹور کر سکتا ہے۔ خان صاحب کے بغیر نہ نیوز چل سکتی ہے، نہ ویلاگ چل سکتا ہے، نہ اخبار۔ نیوز جنریٹ ہی عمران خان صاحب کے نام سے ہوتی ہے۔ خان صاحب آپ نے پنجاب اسمبلی ڈسالو کی، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کھجل ہو گیا۔ اب آپ کھڑے ہو کے حکومت کو چور کہیں گے، کس منہ سے کہیں؟ عمران خان صاحب اگلے اسپیل میں یہ چاہتے یہ ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے جائیں۔ نیشنل اسمبلی سے آپ کے لوگ استعفے نہیں دیں۔ جی ناظرین، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ اس وقت پاکستان کے اندر سیلابی صورتحال ہے، اور سیلابی صورتحال میں اگر آپ لاہور کو دیکھ لیں، سیالکوٹ، نارووال اور یوں ہی چلے جائیں ساؤتھ پنجاب تک، صورتحال بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اس وقت جو ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ ستلج کے اندر سیلابی صورتحال ہے، راوی اور چناب کے اندر بھی سیلابی صورتحال ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ جہلم میں اگلے کچھ گھنٹوں میں جہلم سے بھی پانی پاکستان کی طرف آ سکتا ہے، یا آئے گا، آف کورس آئے گا، کیونکہ جہلم کا جو آخری ڈیم ہندوستان کی طرف بنتا ہے وہ تقریباً فل ہو چکا ہے، اور اس کے سپل ویز سے پانی بہنا شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جو جہلم کے اوپر ڈیم ہے، سٹوریج ڈیم وہ منگلا ہے۔ منگلا 98% فل ہو چکا ہے، تو جب وہ آف کورس اپنے لمٹ کو تک پہنچے گا تو ہمیں اس کو بھی کھولنا پڑے گا، وہاں سے بھی پانی چھوڑنا پڑے گا۔ تو جب ہم منگلا سے پانی چھوڑیں گے تو وہ آگے پنجاب، سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب، اور پھر 5 دن کے بعد سارے دریا مل جائیں گے۔ تو یہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ہم تو نعرے مارتے ہیں کہ پانی نہیں ہے اس ملک کے اندر، واٹر اسکریسٹی ہے اور پانی کی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، پاکستان واٹر اسٹریس کنٹری ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، پر سوال یہ ہے کہ کیا جو پانی آ رہا ہے جس میں لوگ بہے جا رہے ہیں، جانور بہے جا رہے ہیں، گھر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، تو اس پانی کو ہم یوٹیلائز کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس سٹوریج ہی نہیں ہے۔ بھائی پاکستان کے پاس اس وقت جو کل سٹوریج ہے، ہمارے پاس سٹوریج ڈیم 3 بڑے ڈیم ہیں، تربیلا، منگلا اور چشمہ۔ میں باقی چھوٹے بڑے ڈیم بھی ملا دوں جو سٹوریج ڈیم ہیں، تو ان سارے ڈیمز کو لگ بھگ پاکستان کے اندر 70 ڈیم بنتے ہیں، چھوٹے بڑے سارے ڈیم ملاؤں میں، تو 70 ڈیمز کی جو کیپیسٹی بنتی ہے پاکستان کے اندر وہ 14 ملین ایکڑ فیٹ بنتی ہے۔ 1976 میں صرف 3 ڈیمز، چشمہ، منگلا اور تربیلا، 1976 جب یہ فل ورکنگ کنڈیشن پہ تھے تب ان کی کیپیسٹی 16.5 ملین ایکڑ فیٹ تھی، تب آبادی 4 کروڑ ہوگی۔ آج آبادی 26 کروڑ ہے، اور ہماری، اور 2025 ہو گیا، 49 سال گزرنے کے بعد، لگ بھگ 50 سال کہہ لیں ہم، 50 سال گزرنے کے بعد ہماری کیپیسٹی بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی، کہ پاکستان کے پاس آج ہم ٹوٹل 13.5 ملین ایکڑ فیٹ سٹور کر سکتے ہیں۔ اور ان مونسون کے اندر، ان 2 مہینوں کے اندر جو پاکستان میں بارشیں ہوئی ہیں، انہوں نے پاکستان کو جو پانی دیا ہے وہ لگ بھگ 20 ملین ایکڑ فیٹ بنتا ہے، اور یہ بڑھے گا کیونکہ ابھی مونسون کا ایک اور سپیل آنا ہے پاکستان کے اندر۔ تو میرے پاس سٹوریج ہی نہیں ہے، تو وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، وہ پانی سیلاب بن جاتا ہے۔ جب وہ سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے تو فصلوں کو تباہ کرتا ہے۔ نارووال کا سارا چاول تباہ ہو گیا۔ اب نارووال سے چناب اور راوی دونوں کا پانی جب گزرے گا اپر پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہوا ساؤتھ پنجاب تک جائے گا، اور اپر اور سینٹرل پنجاب میں بہت ساری فصلیں ہیں جن کو وہ تباہ کرتا ہو جائے گا، جیسے چاولوں کی بہت بڑی ایگزامپل میں نے آپ کو کوٹ کر دی۔ اور جب وہ ساؤتھ پنجاب میں جائے گا اور سندھ میں جائے گا، وہاں جا کر یہ کپاس کی فصل کو تباہ کر دے گا۔ اب ایک پرائم کراپ ہے ہماری، کپاس بھی ختم ہو جائے گی اس ایریے میں، چاول اس ایریے میں ختم ہو جائے گا۔ اب وہ پانی جو میں یوٹیلائز کر سکتا تھا، وہ پانی جو مینج ہو سکتا تھا، میں نے اس پانی کو اپنے لیے خطرہ بنا دیا۔ تو حکومت کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ اگر پانی ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو کہ ہے، آف کورس ہے، پاکستان از واٹر اسٹریس کنٹری، ہیونگ سیڈ دیٹ، کہ بھائی اتنی بارشیں تو آپ کے پاس ہوتی ہیں، یہ تو ہوگی نا 2025 کی مونسون کی بارشیں، 2024 میں بھی یہ صورتحال تھی۔ بھائی اب ڈرائی سیزن کو لے لیں، جس کو ہم ڈرائی سیزن کہتے ہیں، میں 10 سالوں کا ایوریج نکالتا ہوں تو لگ بھگ 110 ملین ایکڑ فیٹ پانی بنتا ہے 1 سال کا۔ اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی سمندر میں بھی چھوڑنا ہوتا ہے،
سمندر میں جو پانی ڈیلٹا ہیلتھ کے لیے مجھے چھوڑنا ہے وہ لگ بھگ مجھے چاہیے 8 سے 10 ملین ایکڑ فیٹ. پر ناظرین میں ایوریجلی کوٹڑی کے بعد جو پانی نیچے بھیج رہا ہوں جو میری طرف سے ضائع ہو رہا ہے وہ 30 ملین ایکڑ فیٹ ہے. کبھی کبھی وہ 45 ہو جاتا ہے. اور جب مونسون اور بہت زیادہ بارشوں کا سیزن ہوتا ہے جیسے کہ یہ 2025 ہے تو یہ پانی 50 ملین ایکڑ فیٹ تک پہ چلا جائے گا. ضرورت مجھے صرف 10 تھا جو کہ سمندر میں پھینکنا تھا تو 40 میں ضائع کر رہا ہوں. میرے پاس سٹوریج کی کیپیسٹی نہیں. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کئی ہفتوں سے کہ ان ایون رین پیٹرن ہوگا, گلیشیئر پگھلیں گے کشمیر, جموں کشمیر میں اور پاکستان سائڈ والے کشمیر میں اور ہمالیہ پورے سیکٹر پر بہت زیادہ بارش ہوگی اور وہ ایک سیلابی کیفیت بنائے گی. لیکن ہماری حکومتوں نے اس پر کوئی تیاری نہیں کی. ایک پرائم تیاری ہو سکتی تھی جو پرائمری لیول پہ ہو سکتی تھی کہ آپ لوگوں کو موبلائز کر دیں تاکہ جانور بھی محفوظ رہیں. اب بند کہاں توڑنا ہے کہاں نہیں توڑنا یہ پلاننگ کی ہی نہیں. یہ اچانک ہی ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ سیلاب آ گیا وہ کھبے پاسے توڑ دو. اچھا میرا وہ جاننے والا تھا میں نے کہا نہیں سجے پاسے توڑ دے. تو یہ حالات ہیں. اب میجر لیول پر کوئی شہباز شریف صاحب کی حکومت 3 سالوں سے کوئی ایک سٹوریج ڈیم شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پلان کیا اور نہیں کیا. ورکنگ ہی نہیں کی ہم نے اور ہم کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ مجھے پتا یار میں تو وہ کام کروں گا جس سے مجھے فوری طور پر مشہوری ہو جائے میری. تو کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا نام تاریخ میں لکھا جائے. یہ کام وہ ہے جو تاریخ میں لکھنے کے لیے آپ کو ایک بڑے لیول پر کام کرنا ہوگا. اور یہ ایک ضرورت ہے پاکستان کی. ہندوستان کے اندر بڑے چھوٹے ڈیم ملا کے 5000 ڈیمز ہیں. پاکستان صرف 30 دن کا پانی سٹور کر سکتا ہے. 26 کروڑ آبادی والا ملک. ہندوستان دنیا میں آبادی کا سب سے بڑا ملک ہے. 1.5 ارب کی ہندوستان کی آبادی ہے. ہندوستان 200 دنوں کا پانی سٹور کر سکتا ہے. دس از دا کیپیسٹی آف ہندوستان. ہم کہہ رہے ہیں جی آبی جاریت, کوئی آبی جاریت نہیں ہے بھائی. ان کے سپلوے فل ہو چکے ہیں, وہاں سے پانی بہ رہا ہے. اسی طرح آپ کے منگلہ میں فل ہوگا تو آپ بھی پانی چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے پانی آنا ہی آنا ہے وہاں سے. وہ مودی صاحب نے کو اپنی ٹینکی پار کے نہیں لے جانا. سو وہ آنا ہی آنا ہے. وی ہیو ٹو مینیج آل آف دس kind of water resources to use for the betterment of this country. But ہم نہیں کر رہے اس پہ. یہ ایک بہت بڑا بھی ہے. اب آتے ہیں ذرا دوسرے ٹاپک پہ, وہ ہے عمران خان صاحب ہمارے ہر دل عزیز. خان صاحب کے بغیر نہ نیوز چل سکتی ہے, نہ ویلاگ چل سکتا ہے, نہ اخبار. میں تو ترستا ہوں کہ کوئی ایک اخبار ایسا ملے کہ جس میں خان صاحب کا ذکر نہ ہو. نیوز جنریٹ ہی عمران خان صاحب کے نام سے ہوتی ہے. اچھا وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کی کام آپ دنگ رہ جاتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے جائیں. تو 8 کمیٹیاں شاید ان کے پاس تھیں. 8 کی 8 کمیٹیوں سے استعفے دے دیے جائیں. اور اگلی بات بھی بتا دوں آپ کو, یہ قبول بھی ہو جائیں گے. کہانی یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی, آپ کو حاصل وصول کیا ہوا سوائے لتروں کے کچھ نہیں ملا. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کھجل ہو گیا. یار عمران خان صاحب آپ جیل میں آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں بھائی, آپ 200 دفعہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے اپنا ورکر ذلیل کیا, آپ نے اپنا کارکن کو نہ صرف لتر مروائے بلکہ اسے ذلیل و رسوا کیا. آپ کی جو لیڈرشپ کی تھی وہ خوار ہوئی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں, آپ بلکہ اڈیالہ کی دیوار پہ چڑھ جائیں اور وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. ہم آپ کو سلیوٹ پیش کریں گے. آپ نیلسن منڈیلا بنیں, بالکل بنیں, لیکن کم از کم آپ اپنی کو پالیسی یا اسٹریٹجی تو بتائیں نا کہ یہ اسٹریٹجی اس بنائیں. آپ تو مطلب کہ پی ایس سی امپورٹنٹ کمیٹی تھی, آپ نے کہا استعفیٰ دے دو, فائن. پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے حکومت کی کارکردگی کا, اسی لیے وہ اپوزیشن لیڈر کو دی جاتی ہے. اور آپ کے پاس تھی بیکاز اپوزیشن آپ کے پاس تھی. اور جنید اکبر صاحب بہتر کام کر رہے تھے. حکومت پر تنقید, اب آپ کھڑے ہو کے حکومت کو چور کہیں گے, کس منہ سے کہیں گے؟ پڑھا لکھا بندہ آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ کو تو ہم نے لگوایا تھا چیئرمین پی ایس سی, اگر حکومت چور ہے تو پی ایس سی میں بیٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی کرو. آپ نے کہا استعفے دے دو. تو یہ جو معاملات جس طرح عمران خان صاحب لے کے جانا چاہتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ پنجاب اسمبلی توڑ کے ان سے غلطی ہوئی تھی. شاید اب یہ جو استعفوں کی بہار آ چکی ہے پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے, اس پر بھی عمران خان صاحب کو ایک وقت آئے گا جو کہنا پڑے گا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی. عمران خان صاحب اگلے اسپیل میں یہ چاہتے یہ ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے جائیں. قائمہ کمیٹیوں سے تو ہو گیا خان صاحب, نیشنل اسمبلی سے آپ کے لوگ استعفے نہیں دیں گے, میجورٹی استعفے نہیں دے گی. وہ اسمبلیوں میں رہ کے
اسمبلی کا حصہ رہیں گے وہ آپ کے اس حکم کی حکم عدولی کریں گے. تو ایسے فیصلے نہ کریں کہ آپ کو حکم عدولی کا سامنا کرنا پڑے. اور دوسری جانب لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کرا دیں گی جو کل ہوئی تھی. عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل گئیں 8 مئی سے، حالانکہ اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے. کوئی ضمانتیں 8 مئی کے 9 کیسز میں مل جانا سپریم کورٹ سے کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں تھا، کیونکہ ان کے وہ کیسز تو ابھی چلنے ہیں، ابھی تو اس کی پروسیڈنگز ہونی ہیں، ابھی تو چلان پیش نہیں ہوا تھا اس میں. ملاقاتیں ٹھیک ہے، ملاقاتیں ہو گئی، اس میں یہ کہہ دینا کہ بہت بڑا ریلیف ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کل ایک ایسا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے سپہ سالار کے حوالے سے، اور ان الفاظ کے بعد یہ میسیج تو ایک واضح پیغام ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے والے دن شاید اچھے دن نہیں ہیں. اور اگر عمران خان صاحب جیل میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا شوق ہے، تو بھرپور انداز سے رہیں. لیکن ایک جو کل انہوں نے ذکر کیا تھا بشرا بی بی کا، بشرا بی بی کی حالت اچھی نہیں ہے اور وہ بہت کریٹیکل ہے، اور وہ بہت کریٹیکل ہو بھی سکتی ہے، مزید خراب ہو سکتی ہے. اور یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کمپرومائز کرنا پڑے اگر ان کی حالت اسی طرح رہی اور وہ خراب تر ہوتی گئی، کیونکہ ابھی بہتر نہیں ہو رہی. تو عمران خان صاحب کو ایسے ٹویٹس پر اور ایسے اقدامات پر جو وہ ٹویٹس میں لکھتے ہیں باتیں، ان پر ندامت، شرمندگی اور ایک اور معافی کا پلندہ وہ اپنے سر پر سوال کر رہے ہیں. کیونکہ کل کو اگر معاملات خراب ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو پھر ایک معافی کا ایک اور پلندہ سر پہ اٹھانا پڑے گا، جو کہ آپ اٹھا رہے ہیں بلا وجہ. کیونکہ ایسے ٹویٹ کر دینے سے مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کارکن جذباتی ہو جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ سکتا کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو اس کا کوئی پولیٹیکل فائدہ ہو رہا ہے. کوئی پولیٹیکل فائدہ نہیں ہو رہا. دیر از نو انگیجمنٹ. اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو نہیں انگیج کرنا چاہتی. اسٹیبلشمنٹ کا واضح پیغام ہے کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت وقت سے کریں. وہ شہباز شریف صاحب، ان کو مذاکرات اس حکومت سے ہی کرنے پڑیں گے. رہی بات معافی کی، سہیل صاحب نے کالم لکھا، اس میں انہوں نے کہیں نہیں لکھا سہیل وڑائچ صاحب نے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ کہا ہو کہ جی وہ معافی مانگے عمران خان صاحب. یہ کہیں اس کالم میں نہیں لکھا ہو. معافی کا تذکرہ ضرور چلا جو کہ انہوں نے اپنے کالم میں کیا. وہ اپنی ایک رائے دینا چاہ رہے تھے کہ معافی تلافی ہونی چاہیے. اب معافی تلافی کے معاملات اس وقت ہوں گے جب کچھ انگیجمنٹس ہوں گے. دیر از نو انگیجمنٹ. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان سے انگیجمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ کی ہو اور ان کی کنڈیشن پہ ہو. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، ابھی نہیں ہو رہی، آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے. آگے حالات بدل جائیں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کی شرطوں پہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اگر کبھی ہوئی بھی تو عمران خان صاحب کی شرطوں پہ نہیں ہوگی. شرائط جب بھی ہوں گی طاقتور حلقوں کی ہوں گی اور عمران خان صاحب کو وہ شرطیں ماننی پڑیں گی، دیر یا سویر. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ آج کے سینیریو میں جذبات اپنی جگہ، خان ڈٹ کے کھڑا ہے، خان ڈائری لے کے گیا، خان نے یہ کر دیا، ساری باتیں. بٹ حقیقت یہ ہے کہ طاقتور حلقوں کو اور اس پولیٹیکل سسٹم کو خان کی ضرورت نہیں ہے، اور خان اپنے آپ کو مزید ارریلیونٹ کرتے جائیں گے اگر اس طرح کے جذباتی فیصلے کرتے رہے. کیونکہ یہ سیاست ہے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اوپننگ کرنے آتے ہیں. اور شعیب اختر بھی آیا تھا ایک ٹیسٹ میچ میں، 10-15 رن بنا گیا. کھیل میدانوں میں کھیلا گیا کھیل وہ جذبات کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے، اس میں باڈی بھی تگڑی ہونی چاہیے. جذبات ہوں تو کھیل جیتا جاتا ہے. سیاسی کھیل میں ہوش اور دانش مندی ہو تبھی سیاسی کھیل جیتا جاتا ہے. ہر کھیل کے اپنے اصول ہیں عمران خان صاحب. آپ کرکٹ کے اصولوں سے فٹ بال بھی نہیں کھیل سکتے. وہاں میدان وہ جو فزیکل کھیل ہے ان کے اس میں بھی ہر کھیل کے اپنے اصول ہیں. اسی طرح خان صاحب سیاسی کھیل میں کرکٹ والی جو پالیسی ہے وہ نہیں چل سکتی. آپ کو دانش مندانہ اقدامات کرنے ہوں گے بطور سیاستدان. اپنے اندر سے وہ کرکٹر کو باہر نکالنا. لیٹس سی خان صاحب جو فیصلے کریں، میں ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. میں تو اپنی ایک اوپینین بتا رہا ہوں، اور جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جس طرح یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب جب کہیں گے نیشنل اسمبلی سے استعفے دو تو شاید آدھے لوگ کہہ دیں کہ ہم نہیں دیں گے استعفے. پہلے خیبر پختونخوا کے استعفے دلواؤ، وہاں سے بھی وہ بھی نہیں جائیں گے. علی امین گنڈا پور کو کہیں گے استعفیٰ دو، علی امین گنڈا پور صاحب بھی استعفیٰ نہیں دیں گے عمران خان صاحب. اور یہ بات شاید عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے. چلیں اینی وے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.